کہ پتا جی آپ کو پچھلے ہی مہینے $1000 بھیجے تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ جی ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن اتنی مہنگائی تو نہیں ہے۔ ابا سے کیا ہو رہا ہے؟ حساب کتاب ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے ڈبل روٹی کتنے کی خریدی اور مکھن کتنے کا لیا اور رکشہ ٹیکسی کا کرایہ اور خرچہ کتنا دیا۔ ماں اور باپ سے حساب نہیں ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو پہلے حضور کی حدیث آپ کے گوش گزار کی تھی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی مسکراہٹ میں اللہ کی رضا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری دوزخ ہیں، ان کی اطاعت فرما برداری اور خدمت کر کے، بات سن کے، ان کے سامنے عاجز اور مسکین بن کے تم جنت کما سکتے ہو، ان کے سامنے اکڑ کے، ان کے سامنے سختی سے بات کر کے، ان کو بار بار یہ کہہ کے آپ کیا پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، this is new time of technology and modern science, what are you talking about dad؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بس ان کے سامنے تو عاجز اور مسکین بنے رہے تاکہ اللہ کی رضا آپ کو حاصل رہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ دونوں کی خدمت اگر زندہ ہوں تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سعادت مند اور نیک بخت اولاد ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد وذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ دار کون ہے بھائی؟ چچا، تایا، خالہ، خالو، پھپھا، پھوپھی، ساس، سسر۔ ساس سسر کی بھی خدمت کرنی ہے، یہ نہیں کہ خالی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ وہ بھی حضور نے فرمایا کہ قائم مقام ہیں والدین کے، ان کے ساتھ بھی محبت کا، عظمت کا، تعظیم کا، دلجوئی کا معاملہ رکھنا ہے۔ اور جو سعادت مند نسلیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہر بزرگ کے ساتھ، ان سے بڑے جو ایلڈرز جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا معاملہ رکھتی ہیں۔ قرابت داروں میں بہت اور زیادہ جو خونی رشتے کے جو لوگ ہیں وہ پہلے درجے میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ، پھر تیسرے درجے کے لوگ۔ جیسے جیسے رشتہ داریاں قریب کی ہوں وہ زیادہ حق ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد ذرا دور کی ہو جائیں تو ان کا حق تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی صاحب حقوق ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ جائے گا سورہ نساء کے اندر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ انشاءاللہ اپنے مقام پہ اس کی تفصیل کی جائے گی۔ رشتہ دار والیتامى اور یتیموں کے ساتھ۔ بھائی دیکھو پہلے بھی بیان کیا کہ یتیم جو ہے کسی بھی معاشرے کا، سوسائٹی کا، خاندان کا کمزور فرد ہوتا ہے، کمزور۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یتیم کی کے ساتھ شفقت کرنا، اگر اس کے مال اور دولت کا کم عمری کی وجہ سے آپ کو گارجین بنایا گیا ہے تو اس کے اندر پوری ایمانت داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ خرچ کرنا کہ $1، $1 تو دور کی بات، 1 پینی بھی اپنی جگہ سے ناجائز نہ ہلے۔ اور جب وہ
میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائے تو اس کا سارا مال و اسباب اور اس کی جائیداد اور اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے حوالے کر دینا بڑی فضیلت کا بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک ہی آیت پڑھوں گا، اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جلد ہی وہ وہاں پہنچ کے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دو انگلیوں کو ایسے ملا کے انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ قیامت کے دن روز حشر روز محشر میں اور یتیم کی کفالت اور سرپرست کرنے والا ایسے ہوں گے ساتھ ساتھ جیسے یہ انگلی ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا ہو جائے، ان چیزوں کا خیال۔ پھر فرمایا والمساکین، مساکین کون ہے؟ مسکین کی جمع ہے مساکین، مسکین واحد، ہر مانگنے والے کو وہ آپ مسکین نہیں کہہ سکتے۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے، مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں، معاشرے میں اور کمیونٹی میں رہ رہا ہو اور عزت نفس کے ساتھ رہ رہا ہو اور اپنی غربت کو اس نے اتنے احسن طریقے سے چھپایا ہو کہ کسی کو یہ ظاہر ہونے نہ دے کہ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی باوقار انداز کے ساتھ وہ سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور آپ کے علم میں آ جائے تو آپ مختلف طریقے اور مختلف انداز سے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ نہیں کہ جیب میں سے نکالا $10 اور کہا کہ میں بہت دنوں سے تلاش میں تھا کہ اپنی زکوٰۃ کسی کو دوں، میں نے یہ سوچا کہ آپ کے حالات آج کل زیادہ صحیح نہیں ہے تو یہ میں $10 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نہیں، اس انداز سے اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، معاملہ ہو کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ قرآن مجید تیسرے سپارے میں آئے گا کہ یہ جو بھیک مانگتے ہیں، چپٹ کے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ لا يسألون الناس الحافا، الحاف، لحاف کو کہتے ہیں، لحاف کو اوڑھ کے لیٹا جاتا ہے چمٹا کے، یہ آپ چمٹ کے مانگتے نہیں، باوقار انداز سے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اچھی بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو بجائے اس کے کہ ایسے دروازے کے آگے سے آ کے شکل دکھا رہے ہیں، السلام علیکم کہیں، ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم کہے، دوسرا جواب میں وعلیکم السلام کہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو سلام کرو، عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک سے مستقل باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے باتوں کی وجہ سے یہاں تک اس کی ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کونا جو ہے نا، یہاں اس کونے کا تو آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے مستقل۔ تو کسی کی اگر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے، کوئی آپ سے مشورہ چاہتا ہے اور آپ اس کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور تعلق کے ساتھ مشورہ کوئی دیتے ہیں، یہ بھی قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی بات ہو رہی کہ عرفتہ، سلام ہر ایک کو عرفتہ ومن لم تعرف، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ہوتا کیا ہے، مسجد میں 5 آدمی بیٹھے ہیں، 5 افراد 6 افراد، ایک صاحب تشریف لائے، السلام علیکم، 5 ان کے جاننے والے ہیں، ایک کوئی خاص جاننے والا نہیں، اس نے اس سے ہاتھ ملا، ہاتھ ملا کے اور چھٹے کو چھوڑ دیا اور بیٹھ گیا۔